السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم جس ٹاپک کو زیر بحث لائیں گے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں معاشرے کو ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ مطلب ابھی چند دنوں کے اندر 3 تعلیمی اداروں کے اندر مختلف واقعات پیش آئے ہیں۔ جو ایک تو بہت بڑا ایک نجی کالج میں، گلبرگ کے ایک نجی کالج کے اندر آنے والا واقعہ، جیسے مبینہ طور پر ایک بچی کے ساتھ جو فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی اس کے ساتھ زیادتی کا کیس ہے جو سامنے آیا ہے، لیکن ابھی تک اس بچی کی کوئی شناخت یا کوئی نام یا کوئی چیز نہیں پتہ چلی پنجاب پولیس کے مطابق۔ دوسرا ایک واقعہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 8 کے کمرہ نمبر 74 میں ایک طالبہ نے پنکھے سے لٹک کے خودکشی کی۔ اور تیسرا واقعہ ہے لاہور کالج یونیورسٹی میں جنسی ہراسانی پر ایک سینئر سب انجینئر کو جو ہے نا اس کو معطل کر کے ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں، جیسے کہ یہ سچے ہیں، تو اس کے لیے قانون کو اپنی حرکت میں آنا چاہیے۔ اور اگر یہ نجی کالج والا واقعہ بھی ٹھیک ہے جس کو ابھی تک کالج انتظامیہ نے انکاری ہے، لیکن طلبہ کا احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے، اور بہت سارے بچوں کے والدین نے ہم سے بھی رابطہ کیا اور کہا، لیکن بات صرف ہم آپ تک جو انفارمیشن پہنچاتے ہیں وہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اوتھینٹک ہو اور اس کی کوئی بنیاد ہو، اس کی کوئی اس کے لیے یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کی خبر کے اوپر ہم اپنی ویلاگ کو ریٹنگ کے لیے بنائیں، لیکن ہم حقائق کے اوپر اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور ہم اس اپنے ویلاگ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کسی بچی کے ساتھ اگر ریپ ہوا ہے تو واقعی جیسے انڈیا میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوا تو وہاں کے کالج نے، وہاں کی کالج انتظامیہ جو کہ ایک پبلک سیکٹر کالج تھا، انہوں نے ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی، اس کو صاف کیا، دھلایا گیا۔ اسی طرح کے جو الزامات اس نجی کالج کے اوپر بھی لگائے گئے، لیکن ابھی تک پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان کو کوئی کسی قسم کے حقائق نہیں ملے۔ لیکن یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ایک طرف پولیس ریاست کا جو ایک پولیس اسٹیٹ کی ایک ادارہ ہے، وہ ذمہ دار ادارہ ہے جس پہ سب کو اعتماد ہے، اگر وہ پولیس نہ ہو تو معلوم نہیں کہ اس ہمارے معاشرے کے اندر غدر مچ جائے۔ پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے، وہ اس کا بیان کچھ اور ہے اور سرکاری وزراء اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کچھ اور کہتے ہیں۔ آئیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہے نا لاہور کالج یونیورسٹی میں کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ پرنسپل جو وائس چانسلر لاہور کالج ہے، انہوں نے اسپیکرز کو پنجاب اسمبلی کو بتایا کہ ہمارے ادارے کے اندر وومن ادارہ ہے اور میل لوگ بھرتی ہیں، تو بھی اس کی جنسی ہراسانی کا واقعہ ہے، جس کے اوپر لاہور کالج یونیورسٹی نے وومن یونیورسٹی جو ہے انتظامیہ نے ہراسمنٹ کی شکایت پر سینئر سب انجینئر کو معطل کر دیا۔ میں ناظرین تھوڑا سا یہ نوٹس کو دیکھوں گا کیونکہ کوئی غلط انفارمیشن آپ تک نہ جائے۔ تو طالبہ کی درخواست پر ہراسمنٹ کمیٹی نے کارروائی شروع کی، اور یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سینئر سب انجینئر حامد کے انکوائری کا عمل شفاف بنانے کے لیے معطل کر دیا گیا، جن کے اوپر ایک طالبہ کو ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ وائس چانسلر نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یونیورسٹی ترجمان کے مطابق کہ یونیورسٹی معیاری اور قابل عزت تدریسی ماحول فراہم کرنے کے لیے عزم اور ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس حوالے سے کسی قصوروار سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ حکومت کی پالیسی کے عین مطابق یونیورسٹی میں ہراسمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو کسی بھی شکایت پر کارروائی کرنے میں بااختیار ہے۔ وائس چانسلر نے طالبات کو احتجاج پر اکسانے کی شکایت کا بھی نوٹس لیا ہے، کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لاہور کالج یونیورسٹی میں بھی احتجاج کی ایک کال دی گئی ہے طالبات کی طرف سے۔ وہ کون یہ کال دے رہا ہے، اور یہ کون طالبات کو اکسا رہا ہے، جن کا کام پڑھنا ہے اور اداروں کا کام ہے اپنی
اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس کے اوپر کارروائی کریں. لیکن یہ ہمارے ایک نیا ایک احتجاج کا سلسلہ جو چل رہا ہے، میری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن میرا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہمارے جو طالب علم ہیں، جو ہمارا فیوچر ہیں، وہ ان چیزوں کے میں کیوں گھسیٹے جا رہے ہیں، اور ایسا ماحول کیوں کر پیدا ہو گیا کہ کسی کو یہ احساس یہ ٹرسٹ کرنے پہ وہ یہ تیار نہیں ہے کہ ان کو انصاف ملے گا اور وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں. اس احتجاج کی کال کے اوپر منگل کے روز آج یعنی کہ یونیورسٹی بند رہی. اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. دوسرا ایک واقعہ ہے جی، پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 8 میں 2 بہنیں تھیں. میں نام اخبارات میں آ گئے لیکن میں خود لینا نہیں چاہوں گا نام بچیوں کے. تو بہنیں رہتی تھیں، تو ایک بہن نے دوسری بہن کو کچھ کہا کہ تم جاؤ، میں نے اسٹڈی کرنی ہے. تو وہ اپنے کمرے میں تھی. جو ابتدائی ہمیں اطلاعات یونیورسٹی کے ذرائع سے پتہ چلی. تو کافی دیر گزرنے کے بعد 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کی بہن نے بار بار اپنی بہن کو کال کی، کال اٹینڈ نہیں ہوئی. اور وہ کافی دیر کے 4-5-6 گھنٹوں کے بعد جب وہ اپنے کمرہ نمبر 74 ہاسٹل نمبر 8 کے گئی تو اس نے دستک دی تو دروازہ اندر سے لاک تھا. ہاسٹل انتظامیہ کو اطلاع دی گئی تو ہاسٹل انتظامیہ نے جب دروازہ کھولا تو اندر ایک بچی کی جو اس کی بہن تھی، اس کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی پائی گئی، جس کو ابتدائی طور پر پولیس نے اس کو خودکشی قرار دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر ایک جو لیٹسٹ جو ہے ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ بچی کے والدین نے ایک ایفیڈیوٹ تھانہ مسلم ٹاؤن میں جمع کرایا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یونیورسٹی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھائیں اور اس کے اوپر وہ بچی کی بہن کے ساتھ ڈسکشن کریں، اس کی فرینڈ سے بات کریں کہ اس بچی کو ایسا کیا پریشر تھا اور یہ کیا وجہ تھی کہ اس نے خودکشی کی، کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے یہ ایسا واقعہ ہوا. اور اس طرح کے واقعات ایسے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے یہاں تک رہے. ہم نے ڈسکشن کر دی اور سوشل میڈیا پہ ہر بندے نے ہر اپنے انداز میں اس کو پیش کیا. لیکن یہ میں ناظرین آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بات کو. یہ ٹھیک سلجھنے کی بات، توجہ طلب بات ہے کہ اس طرح کے واقعات ہماری نہ صرف اداروں کی بدنامی کی باعث بنتے ہیں، ہمارے ملک کی بدنامی کی وجہ بنتے ہیں. یہ بچے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یہ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں. تو اس کو ہم نے سیریسلی لینا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب جو تیسرا واقعہ ہے جس نے بہت زیادہ شور، جس کے نتیجے میں کافی زیادہ احتجاج بھی ہوا اور بچوں کے صبح 7 بجے سے یہ احتجاج تھا اس کالج کے باہر. گلبرگ میں وہ کالج ہے، نجی ایک ادارہ ہے، بڑا ایک گروپ ہے جس میں کہ مختلف باتیں کی جا رہی ہیں کہ کالج صاحب میں کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پولیس نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے الزام لگایا گیا سیکورٹی گارڈ کو، اس کو ہم نے فوری طور پہ تحویل میں لے لیا. یہ بھی بات درست ہے کہ پولیس نے فوری طور پہ سوشل میڈیا کی خبر کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ڈی آئی جی فیصل کامران نے ایک کمیٹی تشکیل دی، ایک ٹیم بنائی جس نے اس کو بندے کو شاید اس کے شہر سے سرگودا میرا خیال ہے وہاں سے اس کو گرفتار کیا، جس کا یہ کہنا تھا پولیس کے مطابق کہ وہ روٹین کی چھٹی لے کے جمعرات کو اپنے گھر گیا ہوا تھا. خیر یہ تو ابھی تحقیقات جاری ہیں تو پتہ چلے گا کیا ہوا. لیکن بچوں کا احتجاج جو ہے یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے. یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ؟ تو اس کے ناظرین تھوڑا سمجھنے کے لیے ہم سر تھوڑا سا یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس، تو اس کے اوپر ہم ذرا دیکھتے ہیں. نجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں نجی کالج کی طلبہ کے مطابق کالج نجی کالج گلبرگ کیمپس میں چند روز قبل ایک طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا کیس اس وقت سامنے آیا جب انٹرمیڈیٹ کی ایک ٹیچر نے کلاس روم میں مذکورہ جو کہ وکٹم ہے طالبہ کی کلاس فیلو سے اس کے غیر حاضری کی وجہ جاننا چاہیے، جس کے بعد بعض کلاس فیلوز نے لڑکی سے رابطہ کیا تو اس کا نمبر بند تھا،
جس کے بعد انہوں نے لڑکی کے والدین سے رابطہ کر کے اپنی ساتھی کی خیریت دریافت کی تو اس کے والدین نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایک گارڈ نے جنسی زیادتی کی ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے، یہ میڈیا رپورٹ ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کالج وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر، یہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے اس میں ہے، چند ہفتے پہلے ان کے پاس آ کر رونے لگیں۔ یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کہہ رہے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق، رونے لگی کہ ان کا ادارہ جو صرف خواتین کا ہے، ادھر مرد عملے کو بھی بھرتی کیا گیا ہے۔ ملک احمد خان نے کہا بچیوں کو انتہائی ہراسمنٹ کا سامنا ہے۔ ایک بڑی لمبا فکریہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اداروں میں بھجواتے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں اس لیے نہیں بھجواتے کہ ان کو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جس کو ہم درگزر کر دیں اور سن کے، اور یہ ہمارے روزانہ ایسے کیسز آ رہے ہیں ینگ لڑکیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ واقعات کے، اور میرا نہیں خیال، میں اپنے اداروں سے کہوں گا قانون جو ترامیم آج کل بڑی چل رہی ہیں کہ یہ ترامیم وہ قانون کے اندر اس کو اتنا سخت کر دینا چاہیے، اتنا سخت کر دینا چاہیے، اور جو سزا ہونی چاہیے وہ عبرت کا نشان ہو، تاکہ کوئی دوبارہ اس کے بارے میں، ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ جیسے ہمارے عرب ممالک میں سر عام سر قلم کیے جاتے ہیں، سر عام پھانسی دی جاتی ہے، سر عام کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی لوگ کھڑے ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ایسی طرح کے جرائم نہ ہو۔ اور آپ یہ جرائم کی ریشو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری بات نہیں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کیا صورتحال جا رہی۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کے اوپر۔ ملک احمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ بچیوں کو انتہائی ہراسمنٹ کا سامنا ہے، حتیٰ کہ مارکس کے لیے بچیوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے، یہ شکایتیں ہیں ہمارے نامور بڑے تعلیمی اداروں کے، تاریخی تعلیمی اداروں میں سے یہ شکایتیں بہت پچھلے ماضی میں بھی رپورٹ کی گئیں اور رپورٹ ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک فوٹیج دیکھیے، ہمارے اسکندر یاد وزیر تعلیم پنجاب ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی، پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے، اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اگینسٹ ان کی کوآرڈینیٹرز کی، پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پاس، انہیں الٹا ٹانگا۔ اس کی سسپینشن آلریڈی صبح ہم نے رجسٹریشن اس کی سسپینڈ کر دی ہے کہ اگر یہ کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے تو پھر ہمیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ساری رجسٹریشنز کینسل ہیں۔ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور الٹا انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب ہم آگے آئیں، وہ جو اسپیکر صاحب کا جو ہمیں میڈیا رپورٹ سے ہمیں بیان ملا ہے کہ ڈی آئی جی کا بیان آیا ہے کہ کوئی والدین سامنے نہیں آئے، انہوں کا کہنا پتہ چل رہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور ثبوت کو غائب کیا گیا۔ اس کے پرنسپل نے اور سٹاف نے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سے سی سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے یہی بات آپ نے ہمارے وزیر تعلیم کے بیان پہ بھی سنی۔ یہاں پہ ناظرین تھوڑی سی ایک ہم بات کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہی ریاست ہے، ایک سٹیٹ ہے، اس کے ایک اہم عہدیدار، اور ہمیں ان کی پولیسنگ کا معلوم ہے، وہ بڑی زبردست پولیس آفیسر ہیں، اور وہ بغیر تحقیق کے، بغیر کس چیز کے کوئی ایسا بیان نہیں دیتے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور انہوں نے حقائق اور موجودہ جو دستیاب انفارمیشن ہے جو پولیس نے حاصل کی ہے ملزم کو گرفتار کر کے، اس کے مطابق انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کسی ادارے کی ترجمانی کر رہی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران ہے، وہ اس طرح ایک شخصیت کے مالک نہیں۔ اگر ان کو کہیں سے بھی کوئی چیز مل گئی اور اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کو منطقی
انجام تک پہنچائیں گے لازمی. یہ ناظرین آپ اس کے اوپر، اور میں طلباء سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس کے اوپر یقین رکھیں. تو ناظرین، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رکن سجاد احمد نے تجویز دی کہ جہاں تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ منشیات پر تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، وہی تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی فیسوں پر بھی کمیٹی بنائی جائے. اچھا، یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا. سجاد رکن پنجاب اسمبلی سجاد احمد، اپوزیشن رکن سجاد احمد نے تجویز جو دی، یہ بھی ایک تعلیمی اداروں کی جو ایک عجیب سی فیسیں بڑھ گئی ہوئی ہیں. مطلب 1 لاکھ روپے، اور ایون کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کی فیس جو نا 50,000 روپے سے اوپر ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اپلیکا کے نام پہ یا ایوننگ کلاسز کے نام پہ یہ لی جا رہے، اور مارننگ کی جو بھی وہ بھی 45-47 سے اوپر ہے اس کی. یہ اس کے اوپر بھی ایک دیکھنا پڑے گا. اچھا، کمیٹی کے ایک حکومتی رکن عظمیٰ کاردار نے کہا کہ میں لاہور کالج فار وومن کی ممبر ہوں اور معاملات کو بہتر انداز سے جانتی ہوں. وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا اس معاملے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہیں. انہوں نے یہ ایک الگ الزام لگایا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں. ایک ہی اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں یہ ان کے آپس میں نہیں مل رہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اس کا بیان ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی سرکاری آفیسر ڈی آئی جی کہہ رہا ہے، یا پھر کوئی ڈی سی کہہ رہا ہے، اور یا پھر کوئی منسٹر کہہ رہا ہے. یہ تھوڑا سا ان کو، ہماری گورنمنٹ کو یہ توجہ کرنی چاہیے. تو اب احتجاج چل رہا ہے، بچے کلاسز سے باہر ہیں. وہ جو نجی کالج ہے وہ اس کا وہ کیمپس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے اس کیمپس کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی معطل کر دی ہے. یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، عام آدمی کی سمجھ نہیں آتی. یہ عوام میں خود گورنمنٹ ڈال رہی ہے. اور ہماری جو ہے مرسد صاحبہ وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی چیز کی کوئی شاید سامنے نہیں آئے، کوئی چیز نہیں آئے. ہمارے وزیر تعلیم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شاید مٹائے گئے ہیں. یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. جو حقائق ہیں وہ حقائق سامنے لانے چاہیے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے جو ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ادارہ تعلیمی ادارہ ہے کہ یہ ان کو تھوڑی سی یہ کرنا چاہیے تھا. اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے، جھوٹا ہی صحیح آپ نے اس گارڈ کو معطل کر کے اور طلباء سے بیٹھ کے بات کرتے اور خود میڈیا میں بیان دیتے. کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اس سے تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے سرکاری اداروں میں بھی ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ادارے کی بدنامی کے لیے کسی کی سازش ہے. یہ سازش بھی ہو سکتی ہے اور یہ الزام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تب پتہ چلے گا وکٹم جب سامنے آئے گا. تو ناظرین، ہم آپ سے تازہ ترین اس حوالے سے آپ سے رابطے میں رہیں گے. آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ٹھیک انفارمیشن لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن مل کے ہماری سے آپ کا جڑے رہنا ضروری ہے. اور ہم آپ کو اس طرح ایک درست کانٹینٹ پہنچانے میں آپ پہنچاتے رہیں. اور اگر آپ کو ہمارے کانٹینٹ کو بہتر لگا ہے تو آپ نے اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. بہت شکریہ. ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلد ہی ہم آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.